حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں وہ شخصیت ہیں کہ جن سے مسلمان اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، عمر تو وہ شخص ہے کہ تو جہاں سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 22 سالہ دور خلافت کو مکمل کر کے یکم محرم الحرام کو اس دار فانی سے مصلی رسول پر نماز فجر پڑھاتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روضہ رسول آپ کا جائے مدفن بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 سالہ یوم خلافت پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 سالہ دور خلافت میں عادلانہ نظام دنیا پہ نافذ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت تھیں کہ جنہوں نے عناصر اربعہ پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسان نبوت نے یہ فرمایا کہ لو کان نبی بعد لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اسلام کی فتح، آپ کی ہجرت نصرت الہی اور آپ کا دور خلافت رحمت خداوندی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے تاریخ اسلام کے انمٹ نقوش ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی اور اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سی نئی چیزوں کی ایجاد کی، مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پر متفق فرمایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے محکموں کا اہتمام فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پولیس کے محکمے کے فاؤنڈر اور ایجاد کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی نظام کو ترتیب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی نظام کو ترتیب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد تعمیر کی گئیں، یہاں تک کہ 4000 مقامی مساجد اور 900 جامعہ مساجد تعمیر کی گئیں اور ان میں قاری اور امام کا بندوبست کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب ارض حجاز پر زلزلہ آتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ مار کے اس زلزلے کو روک دیتے ہیں کہ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ جو دریائے نیل سالوں سے رکا ہوتا ہے، چلتا نہیں، حضرت عمر کے ایک خط سے چل پڑتا ہے اور آج تک بھی چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں وہ شخصیت ہیں کہ جن سے مسلمان اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، عمر تو وہ شخص ہے کہ تو جہاں سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 22 سالہ دور خلافت کو مکمل کر کے یکم محرم الحرام کو اس دار فانی سے مصلی رسول پر نماز فجر پڑھاتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روضہ رسول آپ کا جائے مدفن بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ رسول میں آرام فرما رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی روضہ رسول میں آرام فرماتے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم یوں اٹھیں گے کہ ہا قضا نبعث یوم القیامہ، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا اور ایک میں عمر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ آج کے روز پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ آپ کے کردار اوصاف کو پڑھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھریلو نظام، ہمارا حکومتی نظام، ہمارا صدارتی نظام، ہمارا عدالتی نظام، ہمارا عسکری نظام، ہمارا معاشرتی نظام اور اسی طرح ہماری معیشت کا نظام درست ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا کو پڑھیں اور اس کو
اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔